الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ساری دعائیں، آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے سارے وظائف بڑے ہی باکمال ہیں، کیونکہ وہ اپنی طرف سے نہیں تھے، وہ آسمانوں سے وحی اترتی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام صرف بتانے اور پہنچانے والے تھے۔ وما علیک الا البلاغ، اللہ نے فرمایا نبی آپ کا کام پہنچانا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعائیں، آپ کے بتائے ہوئے وظائف، ان میں بڑی خیر ہے، ان میں برکت ہی برکت ہے۔ تو آج بھی ایک دعا میں بیان کرنے والا ہوں ناظرین، ان کے لیے یہ بڑی کمال کی ہے جو کسی طرح کی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جادو ہے، نظر ہے، حسد ہے، یا کوئی بیماریاں ہیں، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی تکلیف ہے، اس کے لیے بڑی مجرب یہ دعا ہے۔ مثلا گھر کے اندر خون کے چھینٹے گرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسی شکایت کر رہے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں جی خون کے چھینٹے آتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں، پانی گرتا ہے، لوتھڑے گرتے ہیں یا کپڑے کٹ جاتے ہیں۔ تو ایسی اگر گھر کے اندر کیفیت ہے، اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے، تو اس میں بھی یہ دعا بڑی کمال کی ہے۔ ڈرنا، خوف کھانا، یہ معاشرے کے اندر ان لوگوں نے پھیلا رکھا ہے کہ جو جھوٹے عمل بیٹھے ہوئے ہیں اپنی طرف لوگوں کو مائل کرنے کے لیے، کہ دیکھیں جی آپ خود کچھ نہیں کر سکتے، آپ عامل کے پاس جائیں، بعض تو وہ بھی ہے جی آپ خود قرآن کی تلاوت بھی نہ کریں۔ میرے پاس بہت سے مریض آتے ہیں، آگے کہتے ہیں جی آپ تو ہمیں وظائف بتا رہے ہیں، آپ تو ہمیں وظائف بتاتے ہیں، وظیفے بتاتے ہیں کرنے کے لیے، آپ کہتے ہیں سورۃ البقرہ پڑھیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ سورہ دخان پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ صافات پڑھیں، فلاں کے پاس گیا، اس نے کہا خود کچھ نہ پڑھنا، آپ نہ پڑھنا، ہم پڑھیں گے۔ کیوں؟ آپ کیوں نہ پڑھیں بھائی؟ وہ اس لیے روک رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دکان چلتی رہے۔ اگر اس نے خود جا کے گھر میں سورۃ البقرہ پڑھنی شروع کر دی، سورہ صافات پڑھنا شروع کر دی، سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی، قرآن کی تلاوت شروع کر دی، ہمارے پاس تو نہیں آئے گا، اس سے تو اللہ تعالیٰ نے شفا دینی ہے، یہ ٹھیک ہوگا تو ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ تو ناظرین، یہ غلط چیزیں ہیں جو معاشرے میں پھیلائی گئی ہیں۔ آپ نہیں کر سکتے، اجازت آپ نے کس سے لی ہے؟ وہ بھئی اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، اللہ نے قرآن اتارا ہے تو پڑھنے کی اجازت دی ہے، رب نے تو اتارا ہے نا، بلکہ نہ پڑھنے پر وعیدیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی اس لیے بتائی ہے کہ ان کو پڑھیں، آپ نے اجازت دے دی ہے پڑھنے کی، تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ کسی اور سے اجازت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو ناظرین، یہ دعا اگر گھر کے اندر چھینٹے پڑتے ہیں، خون کے چھینٹے ہیں، ڈرنے کی، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ایمان ہے بھائی، ہمارے پاس قرآن ہے، ہم بہترین امت کے لوگ ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم رب کے بندے ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے۔ ڈرنے کی بجائے دل میں خوف لانے اور پھر عاملوں کو فون کرنا اور پھر بھاگم دوڑ اس میں پڑ جانا، اور پھر بہت سے لوگ آتے ہیں جی ہم فلاں کے پاس بھی گئے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، ہم دھکے کھا رہے ہیں۔ تو جب وہ سارے عاملین جو جھوٹ پر کھڑے ہوئے، فلاں تعویذ لے جاؤ، جا کے دھونی دو، جا کے قبرستان میں رکھ دو، بکرا پھینکا، ان سب سے ذلیل ہو چکے ہوتے ہیں، پھر کہیں سے کچھ سمجھ آتی ہے، ہمارے پاس جب آتے ہیں جی ہم تو فلاں، ہمیں تو یقین نہیں رہا، ہمارے تو حالات ایسے ہیں، دیکھیں جی مولانا صاحب ہمیں یقین ہی کوئی نہیں، تو ہم کیا کریں؟ بھئی یقین تو آپ نے خود اپنا خراب کیا، قرآن خود پڑھتے، شریعت کے ساتھ جڑتے، اپنی عبادات کو اچھا کرتے۔ تو اگر ایسی پریشانیاں، ایسے معاملے ہیں تو ڈرنے، خوف کھانے کے بجائے، کبھی دیکھیں شیطان سے ڈر کے آپ بچ نہیں سکتے۔ کیا آپ شیطان سے ڈر رہے ہوں، اپنے ذہن میں خوف پیدا کر رہے ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شیطان ہے یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی، ان سے نہیں ڈرنا، شیطانوں سے مجھ سے ڈرنا ہے، یہ اپنا خوف پیدا کرتے ہیں۔ تو شیطان تو چاہتا ہے ہمارے دلوں میں خوف پیدا ہو شیطان کا، تو ڈرنے کی بجائے ہم خود عمل کریں اور یہ سمجھیں ہم اہل ایمان ہیں۔ یہ دعا خود پڑھیں، مغرب کے بعد یہ دعا پڑھیں، گھر میں چھینٹے گرتے ہیں، پانی کے چھینٹے ہیں، لوتھڑے ہیں، کپڑے کٹتے ہیں، وغیرہ وغیرہ ایسے جو مسائل ہیں، اس میں یہ دعا بڑی کارگر ہے۔ اللہم اجرنی من النار، یا اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مغرب کے بعد یہ دعا 7 مرتبہ، اللہم اجرنا من النار یا مجیر، اے بچانے والے ہمیں بچا لے آگ سے۔ تو یہ بھی آگ ہے نا، جنات آگ سے پیدا ہوئے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں کہ یا اللہ ہر آگ اس سے بچا لے۔ اس میں کیا ہے؟ یہ جنات کی جو ہے نا آگ، یا آگ سے پیدا ہونے والے، یا اللہ ان کے شر سے بھی بچا لے، اس نیت کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ وہ گھر سے آنے والے، گھر میں جو خون کے چھینٹے، پانی کے چھینٹے، پتھر گرتے ہیں، فلاں فلاں، سارا ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کو معمول بنا لیں، انشاءاللہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی کے ساتھ حسد نظر کا مسئلہ ہے، ایسا مسئلہ ہے، اس کو آپ دم کریں، اپنے آپ کو دم کریں۔ اللہم اجرنا من النار،
اپنے ساتھ مسئلہ ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، پڑھ کے 7 مرتبہ پڑھیں، ہاتھوں میں پھونکیں، پورے بدن پہ ماریں۔ کسی بچے کو نظر لگی ہوئی ہے، آپ اس کے چہرے کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیریں، اس کے قدموں کی طرف، اور 7 پڑھتے جائیں، اللہم اجرنا من النار، اور 7 پھونکیں اس کو، اللہم اجرنا من النار، اور اس کو 7 پھونکتے جائیں۔ 7 مرتبہ کریں، پھر دوبارہ کریں تھوڑی دیر کے بعد، 4-5 مرتبہ کریں۔ شدید بخار ہے کسی کو، اس کا بخار نہیں اتر رہا، اس کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ اس کو دم کریں 7 مرتبہ پڑھ کے، بار بار، یعنی آپ نے ایک بار 7 مرتبہ پڑھ کے دم کیا، اس کے اوپر ہاتھ پھیرے 7، یہ دعا پڑھیں۔ تو پھر کچھ 10 منٹ کے بعد پھر کر لیں، پھر کچھ 10-15 منٹ کے بعد انشاءاللہ جب آپ 3-4-5 مرتبہ کریں گے انشاءاللہ اس کا بخار ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے گھر کے اندر کسی کو دورہ پڑتا ہے جنات کی وجہ سے، ایسے بھی مسائل ہوتے ہیں، دورہ پڑ گیا، اب کیا کریں؟ بڑا بہترین ہے آپ پاس کھڑے ہو کے ان کی آواز سے یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں، اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں آگ سے بچا لے، اللہم اجرنا من النار۔ انشاءاللہ آپ کوئی 2-4 منٹ 5 منٹ پڑھیں گے، اللہ کے فضل سے یہ تکلیف ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرما دیں گے۔ تو ناظرین یہ بڑی ہی بہترین دعا ہے، اگر کسی بچے کو نظر لگی ہوئی ہے اس کے لیے، جادو کے لیے، جنات کے لیے، عام بیماریوں کے لیے اس دعا کو پڑھتے رہیں، اور اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ ایک راقی ہیں روحانی علاج کرنے والے، کہنے لگے میں دم کر رہا تھا مریض کو، میں پڑھتا جا رہا ہوں، لیکن وہ آگے سے جیسے شیاطین مقابلے میں ہوتے ہیں، پڑھ لو جی اور کیا کرو گے آپ، تو کہتے ہیں اچانک میرے ذہن میں یہ دعا آ گئی، میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کر دی، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ شیطان کی چیخیں نکل گئی، اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی، کہتا بس کرو یہ دعا نہ پڑھو۔ تو اگر کسی کے ساتھ مسئلہ ہے، یا آپ زیادہ پڑھیں گے یا تو شیطان بھاگ جائیں گے جنات وہاں سے، یا جل جائیں گے، یا جل کے راکھ ہو جائیں گے، آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو ناظرین دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خیر پر جمع رکھیں، اور زندگی جب تک اللہ تعالیٰ دے ہمیں تو ایمان پر موت دے، تو اللہ تعالیٰ خاتمہ ہمارا ایمان پر، بہترین عقیدے پر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔